تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر سن لیجیے اہل روم کی اور انگریز کے مغرب کی عیسائیوں کی 5 ضرور بھی ضرور صفات ہوگی. وہ 5 خصائص کو 5 شمائل کو 5 صفات کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے جبھی ان کی قسمت ہوگی, جبھی ان کا غلبہ ہوگا, جبھی ان کی حکمرانی ہوگی, جبھی ان کے نیچے 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ پس رہے ہوں گے, ان کے رحم و کرم اور زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اور وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے انہم لاحلم الناس عند فتنہ. جب کبھی کوئی فتنہ ظاہر ہوگا, کوئی مشکل ظاہر ہوگی تو وہ بردبار ہوں گے, صبر اور تحمل کے ساتھ اس بات کو دیکھیں گے. حالات واقعات تب ہوتے ہیں, دشمنی پیدا ہوتی ہے, مسائل اور شرائط آتے ہیں, لیکن دیکھیں گے اہل مغرب جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. دوسری صفت یہ ہے وَأَصْلَحُهُمْ إِذَا بَعْدَ مُصِيبَةٍ. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ تکلیف کے بعد اس تکلیف سے جلدی نکلنے والوں میں سے ہوتے ہیں. جب تکلیف اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلے بہت جلد اس کو بھول جانے والوں میں سے یہ اہل روم ہوں گے, اہل مغرب ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے وَأَوْشَكُهُمْ قُرَّةَ بَعْدَ ثَرَّةٍ. جب کبھی ان کو شکست کو دوچار ہو جائیں گے تو بڑی تیزی کے ساتھ وہ بدلہ لینے کے لیے بے ہتھیار ہو جائیں گے. ابھی گزشتہ سال اسرائیل نے فلسطین کے اوپر کتنے نقصان کیا طوفان الاقصی کے بعد. پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کی تھوڑی سی بیداری یا ان کی اپنی ضرورت کی وجہ سے وہ امریکہ کے انتخابات کی وجہ سے ظاہری صلح صفائی کی گئی اور پھر بتلایا گیا کہ ان کا اتنا نقصان بھی ہوا. لیکن جیسے ہی انتخابات امریکہ میں مکمل ہوئے پھر اس نے جو ہے فلسطین کے اوپر قیامت کبریٰ ڈھا دی ہے. بچوں کو, ہسپتالوں کو, سکولوں کو, بزرگوں کو, اپنے مسلمانوں کو, بستیوں کو, مساجد کو مسمار کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے. وہ کرو کے فوراً دوبارہ حملہ ہو گیا ہے. تیسری صفت ان کی یہ ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے وَخَيْرُهُمْ لِمَسَاكِينِ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ. وہ لوگ اہل مغرب جو ہیں وہ یتامہ, مساکین, کمزور, ناتوان لوگ, بیمار لوگ, ان لوگوں کی دستگیری کریں گے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ رویہ اختیار کریں گے. اور جب یہ 4 صفتیں موجود ہوگی, 5ویں صفت ان میں یہ ہوگی وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْقُلُوبِ. وہ اہل مغرب جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے مظالم سے محفوظ اور معمور ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے شریعت اسلامیہ اور آسمانی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو دی ہے. تمام آسمانی مذاہب کے
مادیت کی طرف اور مادے کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ دنیا ہم سے چھن جائے گی، ہمیں دنیا زیادہ سے زیادہ چاہیے، ہمیں توکل علی اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں رزق بھی دوں گا، تمہیں رہائش بھی دوں گا، تمہیں قبر بھی عطا کروں گا۔ واضح اور بری کتاب میں یہ سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے اور پھر اہل ایمان کی علم اور تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت اگر ہم بے حس جس طرح ابھی ہے اسی طرح رہ گئے، انگریزوں کی، اسرائیل کی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات، سرف ایکسل ہو، کوکا کولا ہو، پیپسی ہو، سیون اپ ہو، نوڈلز وغیرہ ہو، لیز ہو، جتنے بھی ہمارے نوجوان گھروں میں بچے بڑے چھوٹے بڑے یہ مصنوعات انگریز کی، اسرائیل کی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی استعمال کر رہے ہیں، یہی سارا پیسہ دوبارہ اسرائیل کے پاس جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع صحابہ کرام اجمعین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اہل اسلام کا درد جو ہے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔